بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھوک کر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے۔ بیان کیا کہ اسی دن سے کدو مجھے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرائے، کیونکہ وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال برتن کی طرح ہے، جب اس میں نیچے اچھا ہوگا تو اوپر بھی اچھا ہوگا، اور جب نیچے خراب ہوگا تو اوپر بھی خراب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ جنت کے بالا خانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو نرم بات کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز تہجد پڑھے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔